السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم پریم چند کے سوانح خاکے کے ساتھ ان کے افسانوی مجموعوں کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریم چند مثالیت سے واقعیت نگاری تک کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو میں بھیج چکا ہوں اور ان کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر کسی دوست کو چاہیے تو وہ وہاں سے ان کو دیکھ لے۔ پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائے تھا۔ وہ نواب رائے کے نام سے بھی لکھتے رہے ہیں، لیکن ان کو شہرت جو ہے وہ پریم چند کے نام سے ہی ملی ہے۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو ہندوستان کے متبرک شہر بنارس سے چند کلومیٹر دور ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کے والد عجائب لال ڈاک خانے میں معمولی ملازم تھے۔ جب پریم چند کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کی والدہ آنندی دیوی فوت ہو گئیں، تو ان کی پرورش جو ہے پریم چند کی دادی نے کی۔ پریم چند کی والدہ کی وفات کے بعد پریم چند کے والد نے دوسری شادی کر لی اور پریم چند کی شادی جب وہ 15 سال کے تھے تو ہو گئی۔ اب پریم چند کے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی۔ ایک طرف وہ اپنی والدہ جو سوتیلی والدہ ہے ان کے اخراجات، اور دوسری طرف جو ہے اپنی بیگم کے اخراجات جو تھے اٹھاتے تھے۔ پریم چند نے 1919 میں پرائیویٹ BA کیا جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک چلائی تو پریم چند ان کی تقریر سے متاثر ہو کر 5 فروری 1921 کو سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ 15 اپریل 1936 کو ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ہوئی جس کی صدارت پریم چند نے کی اور اپنا صدارتی خطبہ جو ہے پریم چند زمانہ کے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے۔ اس کے علاوہ مریادا، ہنس، جاگرن اور مادھوری کی ادارت بھی کرتے رہے۔ پریم چند نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے یہ ناول بڑی شہرت کے حامل ہیں۔ بیوہ، بازار حسن، نرملا، میدان امل، چوگان ہستی، گوشہ عافیت، غبن اور گاؤدان۔ گاؤدان کا ایک کردار ہوری ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب تک پریم چند کے 11 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور ان کے عنوان یہ ہیں۔ سوز وطن، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو کہ 1908 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں 6 افسانے ہیں۔ اس افسانوی مجموعے کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں ان کے وہ 3 افسانے بھی شامل ہیں جن میں انہوں نے اساطیری عناصر برتے ہیں، اور وہ افسانے یہ ہیں: یہیں میرا وطن ہے، عشق دنیا اور حب وطن اور سیر درویش۔ پریم پچیسی ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 1915 میں شائع ہوا ہے اور اس میں 12 افسانے ہیں، اور جو اس کا حصہ دوم ہے وہ 1918 میں شائع ہوا ہے اور اس میں 13 افسانے ہیں۔ پریم بتیسی دسمبر 1920 میں شائع ہوا ہے، اس میں 15 افسانے ہیں، اور اس کا حصہ دوم جو ہے وہ اگست 1920 میں شائع ہوا ہے اور اس میں 16 افسانے ہیں۔ خاک پروانہ 1928 میں شائع ہوا ہے، اس میں 16 افسانے ہیں۔ خواب و خیال، یہ بھی 1928 میں شائع ہوا ہے، اس میں 14 افسانے ہیں۔ فردوس خیال 1929 میں شائع ہوا ہے، اس میں 12 افسانے ہیں۔ پریم چالیسی 1930 میں شائع ہوا ہے، اس میں 40 افسانے ہیں۔ آخری تحفہ 1934 میں شائع ہوا ہے، اس میں 13 افسانے ہیں۔ زاد راہ 1936 میں شائع ہوا ہے، اس میں 15 افسانے ہیں۔ اور وفا کی دیوی
اسی افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ دودھ کی قیمت 1937 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں 9 افسانے ہیں اور اس افسانوی مجموعے میں وفا کا دیوتا بھی شامل ہے۔ واردات، اس میں 13 افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے یہ افسانے جو ہے مختلف جگہوں پہ شائع ہوئے ہیں، لیکن وہ ان افسانوی مجموعوں میں شامل نہیں ہے۔ ایک کفن ہے اور دوسرا سبحان بھگت ہے، جو ان 11 افسانوی مجموعوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 190 ہے۔ پریم چند 8 اکتوبر 1936 کی صبح فوت ہو گئے۔ پریم چند کے مطالعہ کے لیے چند ایک حوالہ جاتی کتب ہیں جن کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پریم چند نے خاتون شیو رانی جو کہ کم سن بیوہ تھی، اس سے دوسری شادی کی تھی، اور خاتون شیو رانی نے پریم چند پر ایک کتاب لکھی جس کا عنوان یہ ہے پریم چند گھر میں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر قمر رئیس نے پریم چند پر 2 کتابیں اور ایک مضمون لکھا ہے، اور ان کے مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے پریم چند، اور ان کی جو کتابوں کا عنوان ہے، کتابیں ہیں، ان کے عنوان یہ ہیں: پریم چند شخصیت اور کارنامے، ڈاکٹر قمر رئیس، اور پریم چند فکر و فن، یہ بھی کتاب ڈاکٹر قمر رئیس کی ہے۔